بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کہتی ہے میرا خاوند کسی وجہ سے لمبے عرصے تک غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی۔ میرا عمر رسید باپ بھی ہمارے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی اپنی انتہا کو تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر ہم دوپہر کو کچھ کھا لیتے تو رات کو ہمیں بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کا بخار اتنا شدید تھا کہ مجھے اپنی اور اپنے والد کی بھی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے کسی اور لاچاری اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بے قراری حد سے بڑھی تو مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ بھوک کی ہو یا بیماری کی، یا غربت اور افلاس کی ہو، یا پھر گناہوں کی، کون ہے اللہ کے سوا جو تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر میں نے وضو کیا۔ واپس آ کر میں نے بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ سے بچی کے لیے دعا کی۔ بچی کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھگو کر دوبارہ رکھی اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ایک بار پھر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، دعا سے فراغت پر پانی کی بٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ یہ عمل میں نے دوبارہ کئی بار دہرایا۔ جب میں یہ بار بار دہرا رہی تھی تو اس دوران کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میرا باپ اور میں حیران ہو گئے کہ ہمارے گھر رات کے اس پہر کو کون آ سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے، تو جواب آیا کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ بھلا اس کو کس نے بلا لیا ہے۔ میرے والد صاحب نے دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے اندر آتے ہی پوچھا کہ مریضہ کدھر ہے؟ ہم نے سادگی سے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ کاغذ پر ایک نسخہ لکھا اور نسخہ میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں تو کئی دن سے کھانا بھی نہیں ہے۔ میرا یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر صاحب غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا، تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا؟ مجھے اس طرح بے آرام کیوں کیا تم لوگوں نے؟ ڈاکٹر کے منہ سے فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر صاحب غلطی سے شاید ہمارے گھر آ گئے ہیں۔ میں نے ہمت کر کے ڈاکٹر صاحب کو جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے آپ کو فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا نہیں، اور کہا کہ فلاں شخص ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر صاحب خاموش ہو گیا اور پھر ہمارے ہمسائے فلاں شخص کے پاس چلا گیا
اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے کہ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر صاحب پھر ہمارے گھر آ گئے۔ آنکھوں میں آنسو اور روتی ہوئی آواز میں بولا کہ اللہ کی قسم کہ میں تمہارے گھر سے اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہ سن لوں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کو اپنا پورا قصہ سنا ڈالا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پانی کی بھگو بھگو کر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب جلدی سے اٹھے اور باہر چلے گئے، اور کچھ دیر بعد ہمارے لیے رات کا کھانا اور بچی کے لیے دوائیں اور کچھ ضروریات کا سامان لے کر آئے، اور پھر اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی طرف سے ہمیں ہر مہینے تنخواہ ملتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ چاہے جیسے بھی حالات ہوں، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے پروردگار پر ہر حالت میں بھروسہ رکھنا چاہیے کہ یقیناً جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔